السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم سامعین، کل آپ نے رمضان کے فضائل و مسائل کے تعلق سے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ آج انشاءاللہ روزے دار کی دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خصوصی طور پہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف تراویحیں پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان کا مہینہ اپنے رب کے سامنے رونے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اپنے رب کے سامنے گڑگڑانے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، کہہ دو کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب کوئی پکارنے والا اپنے رب کو پکارتا ہے، جب کوئی دعا کرنے والا اپنے رب سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، وہ جواب دیتا ہے، اس کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ آپ اس آیت سے جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 185، جب آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے ذکر فرما رہا ہے، اور اس آیت کے بعد یعنی 187 نمبر کی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان کا مسئلہ بیان فرما رہا ہے، لیکن بیچ میں اللہ نے ایک آیت رکھی ہے، وہ آیت دعا کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ تو آئیے دعا کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ روزے دار ہیں تو آپ بڑے خوش ہوں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3598، 3598۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ الصائم حتی یفطر، افطاری کرنے سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے روزے دار جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا، لیکن افطاری کے بعد نہیں، وہ بھی اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی، لیکن جو روزے دار کی دعا جو رد نہیں ہوتی ہے وہ افطار کرنے سے پہلے ہے۔ الصائم حتی یفطر، والامام العادل، بادشاہ ہے اور عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ والدعوۃ المظلوم، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ تین لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں اے میرے بندوں میں تمہاری مدد ضرور بے ضرور کروں گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں مدد تمہاری کروں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک سوال اور ہے، ایسا کون سا وقت ہے جس وقت دعا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ روزے کی حالت میں آپ کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اور بندے کے سامنے تمام نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اس موقع پر بھی جب روزے دار دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1753، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، جب روزے دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ حدیث کے اندر ضعف ہے، لیکن شواہد کے ساتھ مل کر یہ حسن درجے تک پہنچتی ہے، حکم کے درجے تک پہنچتی ہے کہ جب روزے دار افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حالات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو
پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے. آپ دعا کریں, روزے دار ہیں, اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس وبا کو جلدی ختم فرمائے. یہ چند باتیں تھیں روزے دار کی دعا کے تعلق سے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.